Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture 20. So in lecture 19 we started new topic profit planning. So profit planning سے پہلے we summarize our financial ratios. So financial ratios کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے کوشچن کر لوں ریویژن کر لوں جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ریویژن کر کے آئیں اور ریوائز کر کے آئیں لاسٹ لیکچر کو. تو فائنینشیل ریشوز کی ریویژن آپ نے کی ہوگی. سو مجھے ذرا بتائیں کہ فائنینشیل ریشوز میں شیئر ہولڈرز ریشوز کون سی ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے. سو 3 ٹائپس آف شیئر ہولڈرز ریشوز ہم نے ڈسکس کی تھیں. تو مجھے ذرا بتائیں کہ شیئر ہولڈرز ریشوز کیا ہیں. شیئر ہولڈر ریشوز میں 3 ریشوز تھیں. ایسیٹ بیسز ریشوز تھیں جی ڈیویڈنڈ میں تھیں. تو شیئر ہولڈرز ریشوز امپورٹنٹ ہے. تو تھوڑا سا کون بتائے گا. فائنینشیل ریشوز پڑھی ہیں نا آپ نے. تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح سمرائز کر لیں, اچھی طرح اس کو آپ نوٹس بنا لیں اس کے, کیونکہ آگے فیوچر میں جتنے بھی ٹاپکس ہم پڑھیں گے ان کا لنک ضرور رہے گا ڈیفینیٹلی ریشوز کا. تو شیئر ہولڈرز ریشو, ڈیٹ ایکوٹی ریشو, ٹوٹل ڈیٹ اوور ٹوٹل ایسٹس. گڈ, ویری گڈ. تو لاسٹ ریشو ہم نے پڑھی ہے ڈیویڈنڈ ریشوز. لاسٹ لیکچر میں پڑھی ہیں ڈیویڈنڈ ریشوز. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کیا ہوتی ہے آپ بتائیں. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو بتائیں پلیز آپ. گڈ. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو, ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈ بائی ارننگز پر شیئر. گڈ. ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈ بائی ارننگز پر شیئر. گڈ. اور ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو کون بتائے گا. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ بتائیں ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشو کون سی ہے. ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈ بائی مارکیٹ پرائس پر شیئر. گڈ. اب کون بتائے گا مجھے کہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہمیں کیا بتاتا ہے. کون بتائے گا. میری دیکھتا ہوں کس نے اچھی ریویژن کی ہوئی ہے. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہمیں کس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے. جی آپ بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آگے. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو, ویری گڈ. گڈ, آئی ایم امپریسڈ. لگتا ہے آپ پڑھ کے آئے ہیں, آپ کو شوق ہے فائنانس پڑھنے کا. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو بالکل صحیح بتایا آپ کے کولیگ نے. آئی ایم ویری مچ گلیڈ کہ رائٹ آنسر دیا. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو آپ کو یہ بتاتا ہے, جس ہم فارمولا کیا ہے, ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈ بائی ارننگز پر شیئر. تو ارننگز پر شیئر کے ایک شیئرز کی ارننگ سے جو آپ ارن کرتے ہیں اس میں سے آپ ڈیویڈنڈ کتنا پے کرتے ہیں. ارننگ پر شیئر کہ آپ اپنی ارننگ پر شیئر جو آپ ارن کر رہے ہیں, ایک شیئر سے جتنا ارن کر رہے ہیں اس میں سے ڈیویڈنڈ کتنا دے رہے ہیں. گڈ. سو اوکے, آئی ایم ہیپی کہ آپ نے فائنینشیل ریشوز کو پڑھا ہوا ہے. اور جو بھی ہم نے لیکچر 17-18 کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں فائنینشیل ریشو ڈسکس کی تھیں. تو آپ سب ریشوز ایک بار ضرور اپنے نوٹس میں لے کے آئیں. اور ٹاپک کیا سٹارٹ کیا تھا ہم نے, پروفٹ پلاننگ. پروفٹ پلاننگ. تو کمپنیز پروفٹ پلاننگ کیوں کرتی ہیں, کون بتائے گا. آپ بتائیں کہ پروفٹ پلاننگ ہوتا کیا ہے. اوکے, گڈ. کہ کمپنی اپنے پروفٹ کو اسٹیڈی رکھنے کے لیے, مینٹین رکھنے کے لیے, اس میں کنسسٹنسی رکھنے کے لیے پلان آؤٹ کرتی ہیں. کمپنیز اپنے پروفٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنے پروفٹ میں کنسسٹنسی رکھنے کے لیے پلان آؤٹ کرتے ہیں, پلاننگ کرتی ہیں اور فیوچر فور کاسٹنگ کرتی ہیں کہ فیوچرز میں مارکیٹ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 ٹائپس آف فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے ان چیپٹر لیکچر 19. 2 ٹائپس آف فیکٹرز, ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل. گڈ. سو کون مجھے ایکسٹرنل کی ایگزامپل دے گا. ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں آپ بتائیں, جو سب سے آگے بیٹھے ہیں. جی آپ بتائیں ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں. سوچ میں پڑ گئے, پڑھا نہیں تھا آپ نے. ویسے جنرل آپ ڈسکس کریں کہ کمپنی کون سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کمپنی کے پروڈکشن کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. ہم پروڈکشن پروفٹ ذہن کے اندر آپ کے ہے, پروفٹ کو کون سی چیز. اوکے, گڈ. ایکسٹرنل فیکٹر کون سا ہے کہ کمپنی ایکسٹرنل اکانومی ہے بھی یا نہیں ہے, مارکیٹ ہے اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب آ رہا آپ کو. گڈ.
دیکھیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں. یہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپس میں ہوں آپس میں ڈسکشن کریں. رائٹ لیفٹ کی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ بندہ, لیکن پڑھائی کی باتیں بھی تھوڑی دیر آئی جی ایف ڈی میں ڈسکس کر لیں, جسٹ 20 منٹس. پھر 1 گھنٹے 1 آور 2 آور گپ شپ کریں, پھر 20 منٹ ڈسکس کریں. تو ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں آپ اپنے, کیا کریں, ہیبٹ ڈیولپ کریں. اتنا جو بھی ٹائم آپ اپنے ساتھ کولیگز کے ساتھ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کورس کی بات 15 منٹس ہی کر لیں تو ایک ڈسکشن رہتی ہے. جب تھک جائیں گپے مار کے تو تھوڑا کیا ہے یار کورس کی بات کر رہے ہیں 10-15 منٹس, تو آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایکسٹرنل فیکٹرز میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا, آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا تھا, لیکن جب آپ نے مجھ سے کمیونیکیشن کی ہے تو آپ بولنے شروع ہو گئے. آپ نے اکانومی کہا ہے, اکانومی, یس. مارکیٹس, کیا مارکیٹ کنڈیشن کیا ہے, ٹھیک. تو یہ چیزیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں؟ اور انٹرنل فیکٹرز بھی ہم نے پڑھے تھے کنٹرولیبل. کون سے کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں؟ اوکے, کاسٹ, فیوچر کاسٹ, گڈ. یہ دیکھیں آپ کے کولیگ ساتھ صحیح بول رہے ہیں, فیوچر کاسٹ. تو آپ ان سے بھی ڈسکس کیا کریں. خود آپ کو آتا ہے تو ساتھ اس کو ویسے ہی لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہو, وہ اس دوست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپس میں ڈسکس نہ کریں. آپ خود پڑھ لیتے ہیں, خود ڈسکس کر لیتے ہیں, ساتھ دوست کو بتاتے ہی نہیں ہیں. جتنا آپ نالج شیئر کریں گے آپ کا نالج انہانس ہوگا, آپ کا نالج بڑھے گا. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ذہن میں مت رکھیں کہ مجھے بتانے سے میرے مارکس زیادہ آ جائیں گے, اس کے مارکس اور زیادہ آ جائیں گے. نو. جب اگر یہ چیز آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے کہ آپ کے مارکس زیادہ ہوں گے اور دوسرے کے بھی زیادہ ہو جائیں گے, نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اگر کسی سے ڈسکس کروں گا تو میں اور زیادہ میرا نالج انہانس ہوگا. اور دوسرا یہ سواب کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, ہیلپ آؤٹ کرنا. میں اپنے اسٹڈی کے ٹائم پہ انگلینڈ میں تھا, جاب بھی کرتا تھا, پڑھتا بھی تھا. تو سم ٹائم میں ہاسٹل میں جب آتا تھا تو میں اپنے دوست سے کہتا تھا یار کہ میں اس کو تھکا ہوں, آپ مجھے یہ ٹاپک ذرا سنائیں, آپ کی بھی ریویژن ہو جائے گی. اور بڑے اچھے میرے ماشاء اللہ دوست تھے, وہ مجھے بتاتے تھے, اور اورلی مجھے بتا رہے ہیں زبانی کی یہ چیز اس طرح ہے. اور پھر جب میں پڑھ لیتا تھا پھر میں ان سے شیئر کرتا تھا, اور کبھی ان کو ضرورت ہوتی تھی میں ان کو بتاتا تھا, اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹاپک کیسا ہے. تو وہ ٹاپک آج تک ہمارے ذہن کے اندر ہے. جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں نالج, آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سے سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولتی. تو یاد رکھیں جب آپ سیلف اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ ضرور ڈسکشن کریں, آپس میں ڈسکس کریں, شیئر کریں. اوکے, سو گڈ. آج ہم اب اسی پروفٹ پلاننگ جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. بینیفٹس آف پلاننگ. ٹھیک ہے, پلاننگ کوئی کسی بھی کام کی پلاننگ اگر اچھی کی جائے, ٹائملی کی جائے, اس کے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کورس پڑھ رہے ہیں, ایم بی اے کر رہے ہیں, بی بی اے کر رہے ہیں, ایم ایس کر رہے ہیں, آپ نے پلاننگ کی ہوگی کہ آپ کورس کیسے سٹارٹ کیا, آپ نے اپنے یونیورسٹی کی, اپنے لیکچرز کی, اپنے باقی چیزوں کی پلان آؤٹ کیا ہوگا کہ میں کیسے ان کو کورسز کو میٹ کروں گا, کیسے پڑھوں گا, کس ٹائم پہ میرے ایگزامز ہوں گے, کب میرا فرسٹ ٹرم ختم ہوگا, کب میرا سیکنڈ ٹرم ختم ہوگا, کب میرے ایگزام ختم ہوں گے, میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا, میں کیوں کر رہا ہوں. سب یہ پلاننگ ہے. لائف میں پلاننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, اور پلاننگ کے بغیر اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. تو بینیفٹس آف پلاننگ, بینیفٹس آف فائنینشیل پلاننگ, کیا بینیفٹس ہیں؟ 5 مین بینیفٹس آپ کے سامنے ہیں. اینٹیسپیٹنگ آف پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز. اینٹیسپیٹنگ آف پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز. جب آپ پلاننگ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا پرابلمز ہیں کمپنیز میں. آپ کے اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ پلاننگ کے دوران پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, آپ اینٹیسپیٹ, لیٹس سی آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سیلز بڑھانا چاہ رہے ہیں. کیا بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ سیلز. آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ڈیورنگ دا پلاننگ آپ کو پتہ چلا کہ سیلز تو ہم بڑھا رہے ہیں لیکن ہماری سیلز فورس نہیں ہے. سیلز فورس کا مطلب ہے کہ سیلز مین ہمارے اتنے نہیں ہیں, ہم اپنے سیلز کا ایریا بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے ریجن میں زیادہ سیلز کرنا چاہ رہے ہیں. آل دو ہمارے پاس
پروڈکشن ہے، لیکن آپ کو پرابلم کیا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہمیں وہیکلس چاہیے، ہمیں فورس چاہیے، سیلز فورس چاہیے، ہمیں ورک مور اسٹاف چاہیے مارکیٹ چیزوں کو سیلز کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو ایک پرابلم نظر آئی ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ایک دم آپ مور وہیکلز لے کے آ جائیں، ایک دم آپ اسٹاف لے کے آ جائیں اور اسٹاف کو پھر ٹرین کرنا، ان کو پروڈکٹس کے بارے میں بتانا، ان کو مارکیٹ کے بارے میں بتانا، ان کو کسٹمر کے بارے میں بتانا. تو یہ اٹس ناٹ ایزی. تو آپ ڈیورنگ دا پلاننگ آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گیا، لیکن آپ کو ساتھ اپرچونیٹیز کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم اس ریجن میں سیلز ورجن مارکیٹ نظر آ رہی ہے، ہماری پروڈکٹس یہاں پہ نہیں ہے، یا کمپٹیشن کم نظر آ رہا ہے اور اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے. سو پلاننگ کے دوران جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کئی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. کوآرڈینیشن آف ایکشنز. اب جیسا میں نے کیا ایگزامپل آپ کو دی کہ ہم فار ایگزامپل ہم سیلز انکریز کر رہے ہیں تو ہمارے کوآرڈینیشن آف ایکشنز زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. کیوں؟ سیلز انکریز کر رہے ہیں، آپ کی کوآرڈینیشن ہوگی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے، رائٹ. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے اچھی کوآرڈینیشن ہوگی تو ٹائم پہ چیزیں اسٹاک ریڈی ہوگا فار سیل. ویئر ہاؤس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن اچھی ہوگی آپ کی. آپ سیلز انکریز کر رہے ہیں، آپ کی کوآرڈینیشن مسٹ ہے اچھی فیکٹری مینیجر کے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں پروڈکشن ہیڈ، پروڈکشن جی ایم، پروڈکشن جنرل مینیجر. اب پروڈکشن جنرل مینیجر کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے پرچیزنگ جنرل مینیجر کے ساتھ. پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ پرچیزنگ را مٹیریل نہیں کرے گا تو پروڈکشن نہیں ہوگی. اب ان کی کوآرڈینیشن مسٹ ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم کمپنی کی سیل زیادہ کریں، ہم سیل زیادہ کریں گے. فائنانس ڈپارٹمنٹ سب سے اوپر، اس کی کوآرڈینیشن تو سب سے مسٹ ہے. ہم پروفٹ پلاننگ کر رہے ہیں تو جب آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور سب نے بیٹھ کے کوآرڈینیشن ضروری ہے، جہاں پہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سیلز ڈپارٹمنٹ بھی ہے، فائنانس بھی ہے، ویئر ہاؤس والے بھی ہیں اور مینٹیننس والے بھی ہیں. مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سیل زیادہ کر رہے ہیں، پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہیں، مشین اب جو شفٹس ہیں وہ 2 کی جگہ 4 ہو رہی ہیں. اگر آپ مینٹیننس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، کل کو کوئی مشینری ڈراپ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ آن بورڈ نہیں تھا. جب سب ڈپارٹمنٹس آن بورڈ ہوں گے، سب کی کوآرڈینیشن ہوگی، چیزیں آگے چلتی ہیں. بینیفٹس آف پلاننگ، آپ پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسسٹنس ان کنٹرول، اور ڈیفینیٹلی اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ فائنانس ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، سب کو اس نے آن بورڈ لیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اور ڈپٹی ہیڈز آن بورڈ ہیں، سب کے ساتھ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، تو پھر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں مور امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. سب کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، سب کے ساتھ ریگولر کمیونیکیشن ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار میٹنگ کی، پلاننگ کی، اس کے بعد بھول گئے، آپ 1 منتھ کے بعد پھر میٹنگ کر رہے ہیں. نہیں، جہاں پہ فاسٹ انوائرمنٹ ہے، پروڈکشنز ہو رہی ہیں، سیلز فاسٹ ہیں، وہاں پہ آپ کو ویکلی بیسس پہ، سم ٹائم ڈیلی بیسس پہ اور سم ویئر آورلی بیسس پہ انفارمیشن شیئر کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، رائٹ. سو فور نائٹلی تو بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں. آفٹر 2 ویکس آپ کو پراپر بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم یہاں ایکسپیکٹ کرتے اور اس طرح ہو رہی ہیں، تو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پرووائڈنگ اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس. اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس، جب آپ سب کو آپ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ بینیفٹس آف پلاننگ میں یہ کہ آپ اسٹینڈرڈز بتاتے ہیں کہ ہمارا پرفارمنس کے کیا اسٹینڈرڈز ہیں. یہ ایوریج ہے، یہ سیٹسفیکٹری لیول ہے، یہ گڈ لیول ہے، یہ ایکسیلنٹ لیول ہے، یہ ویری گڈ لیول ہے، یہ کوالٹی کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹائم سیونگ، تو جب آپ پلان کرتے ہیں چیزوں کو، یہ بینیفٹس آف پلاننگ، جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو ٹائم سیو ہوتا ہے. مین چیز میں ٹائم سیو ہوتا ہے. آپ وداؤٹ پلاننگ کام کر رہے ہیں، آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں. اب ان کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اینٹیسپیٹنگ آف پرابلم اینڈ اپرچونیٹیز. Planning involves people at different level in the organization and forces them to think ahead. پلاننگ جو ہے ڈفرینٹ لیولس پہ آپ آرگنائزیشن کی ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ لیولس کیا ہے، اسٹریٹجک لیول اوپر ہے، ڈائریکٹر لیول ہے، پھر نیچے آپریشن لیول ہے. دس انکریجز مینیجرز آن ویئرنگ لیولس
to anticipate possible problems and to attempt, sorry, this is spelling of attempt is wrong, ATTEMPT, attempt to identify potential opportunities. یہ کیا کرتا ہے, this encourages managers on various levels to anticipate possible problems and to attempt identify potential opportunities. تو جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ مینیجرز کو اپرچونیٹیز ملتی ہے کہ وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پوٹینشیل اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ ابھی ہمیں یہ ڈسکس ہوا کہ اینٹیسپیٹنگ آف پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز, مینیجرز پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیورنگ دا پلاننگ. یہ بینیفٹ ہے پلاننگ کا, اور اپرچونیٹیز کو بھی پتہ چلتا ہے. کوآرڈینیشن آف ایکشنز, because they are involved in planning discussions with others in management positions, managers begin to coordinate course of actions. So جب پلاننگ آپ کرتے ہیں, کوآرڈینیشن کرتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کے ساتھ کسی میٹنگ ہوتی ہیں, آپ سب کو آن بورڈ لے کے چلتے ہیں, تو مینیجر بگن ٹو کوآرڈینیٹ کورس آف ایکشنز. تو مینیجرس کو نیچے فلور لیول پہ اور اپنے سے نیچے لیول پہ کورس آف ایکشن میں فیسیلیٹیٹ فیل کرتے ہیں, ایزی فیل کرتے ہیں. فریکوینٹلی ارلی کوآرڈینیشن فیسیلیٹیٹس دی اچیومنٹس of company goals by increasing communication and reducing potential conflict. Which early coordination, frequently early coordination, this is important. Sometime آپ coordination کرتے ہیں اور لیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیٹ کوآرڈینیشن, اور ٹائملی کوآرڈینیشن نہیں کرتے ہیں, تو اس کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. اگر آپ ٹائملی کوآرڈینیشن کریں, ویل ان ٹائم کریں, اس سے آپ کے جو کمپنیز گولز ہیں وہ بھی پراپر اچیو ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جو کانفلکٹس ہیں ان میں کمی آتی ہے. دیکھیں اکثر آپ رائٹ لیفٹ اپنے سینئرز کو دیکھتے ہوں گے جو جابس کر رہے ہیں, جی پریشر ہے, بہت پریشر میں کام کر رہے ہیں, بہت اس طرح کی چیزیں. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹائملی کوآرڈینیشن ہو جائے, ارلی کوآرڈینیشن ہو جائے, تو چیزیں بڑی سموتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائم کمپنیز پریشرز میں آتی ہیں, آپ سینئر مینجمنٹ کو بھی ایک دم چیزیں سامنے آئی ہیں, اسٹریٹجک لیول پہ چیزیں سامنے آئی ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ یو کین سے ڈکلیئر آف ایمرجنسی, آپ کو سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن روٹین میں کمپنیز جب چل رہی ہیں تو ارلی کوآرڈینیشن امپورٹنٹ ہے. ارلی کوآرڈینیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے, اور ارلی کوآرڈینیشن سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کے آپس میں کنفلکٹ کم ہوتے ہیں, اور آپس میں جو بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں. آپ کے آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور کانفیڈنس ملتا ہے ان کو. Assistance and control plans may be used as tools to help managers control their areas of operations. A detailed plan gives department and divisions specific goals to pursue and means to achieve the goal. Plans may be used as tools to help managers control their area of operations. جو پلانز ہوتے ہیں وہ مینیجرز کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے ایریا کو بیٹر پرفارم کرنے میں, بیٹر کنٹرول کرنے میں پلاننگ سے. A detailed plan gives department and divisions specific goals to pursue and means to achieve the goal. جو ڈیٹیل پلان ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژنس کو جو ہے وہ اس کے جو ٹارگیٹس ہیں, جو گولز ہیں, اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں بینیفٹس آف پلاننگ کیا ہے. اب پریکٹیکلی آپ دیکھیں, سم ٹائم آپ کسی سنیں گے ہماری کمپنی میں ایسا تھا تو ایسا ہو گیا, تو آپ جب ڈسکس کریں آپ سے کیا اس کی پلاننگ کس نے کی تھی, کوئی پلاننگ پہلے ہوئی تھی؟ آپ کو شاید آنسر میں سارے کے ہاں پلاننگ کی تھی, لیکن جب آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے پتہ چلے گا پلاننگ جو تھی وہ رائٹ ٹائم پہ نہیں تھی, یا پلاننگ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں, جس میں کوآرڈینیشن نہیں تھا, آپس میں کوآرڈینیشن بہت کم تھا, آپس میں کمیونیکیشن بہت کم تھی. تو پلاننگ تو کمپنیز کرتی ہیں, لیکن اس پلاننگ کے
سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہوں, وہ ٹائملی ہو, اس میں کنٹرول نظر آئے. ایز دا فرم کنڈکٹس اٹس آپریشنز, managers can watch for variations from the plan that indicate a need for tighter supervision and control. تو جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہاں پہ ویکنیسز ہیں, کہاں پہ ویریشنز ہیں, اور ڈیورنگ دا پلاننگ آپ اچھے مینیجرز ان ایریاز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, یہ گرے ایریا ہے, اس کو ڈسکشن میں لانے کی ضرورت ہے, اور یہ پلاننگ کے بینیفٹس ہیں. آپ وداؤٹ پلان کوئی کام دیکھیں, اس کی ایگزامپل آپ کو دوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سیمسٹر کا اینڈ ہے اور ایگزام آ رہا ہے, ٹھیک, آپ نے 5 پیپرز فار ایگزامپل دینا ہے. آپ اگر 1 منتھ پہلے پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ایگزام ہوں گے اور میں اس طرح تیاری کروں گا, یہ پریپریشن کروں گا, ان دنوں میں زیادہ فوکس کروں, ان میں زیادہ کروں, اور ایگزام کے قریب آ کے میں ریوائز کروں, اور ڈیورنگ دا ایگزام اگر مجھے بریک ملتی ہے 1 پیپر کے بعد کچھ ڈیز کی بریک ہے, اس کو میں ایسے کروں گا. تو آپ پلان کر رہے ہیں اور ایک پیپر پہ بیٹھ کے آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں. پہلے آپ مائنڈ پہ سوچتے ہیں, آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں, پھر اس کو آپ پیپر پہ ڈراپ کرتے ہیں, پیپر پہ آپ لکھتے ہیں, پلان آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے, ٹھیک, اور بیچ میں آپ نے پروویژنز رکھی ہوئے ہیں کہ سم ٹائم کوئی گھر کا ضروری کام ہو جاتا ہے, کوئی اور کنٹیجنسی ہو سکتی ہے, آپ نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے اور بیچ میں کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور پلان آؤٹ آپ نے 1 ماہ پہلے کیا ہے, اپنے سیمسٹر کے اینڈ میں, سیمسٹر کے اینڈ ہونے سے 1 ماہ پہلے کیا کہ میرا سیمسٹر اینڈ ہوگا, اس ٹائم پہ میں نے اسائنمنٹ دینی ہے, اس ٹائم پہ میں نے پریزنٹیشن دینی ہے, اس ٹائم میرا ایگزام ہوگا, آپ پلاننگ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ اس کو اچھی طریقے سے لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی, آپ انتظار کر رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, جس میں اسٹینڈ ہو گیا, ڈیٹ شیٹ لگی ہے, ایگزام ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو اب تو مجھے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, مجھے اسائنمنٹ بھی دینی پڑی ہے, یہ ڈیڈ لائنز بھی ہے, اس دوسرے سبجیکٹ کی بھی ڈیڈ لائن ہے, ایگزام بھی میں نے کرنا ہے. تو آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے, آپ کی پرفارمنس پور ہوگی, آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکیں جس طرح آپ کو پرفارم کرنا چاہیے تھا, آپ اپنی ایبلٹیز کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ایگزامپل میں نے دی ہے, آپ کو رکھ کے اسٹوڈنٹس کو رکھیں. کیوں بھائی, آپ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ پلاننگ ہے, بزنس کے اندر بھی یہی پلاننگ ہے. اگر آپ پہلے فورسی کر لیتے ہیں, پہلے فوکس کرتے ہیں, بیٹھ کے پلان آؤٹ کرتے ہیں, آپ کا چیزیں آگے سموتھلی چلتی ہیں. تو پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بینیفٹس آپ دیکھ رہے ہیں کیا بینیفٹس ہیں. چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں, چیزیں انڈر دی کلچز رہتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ پرابلم میں. Providing standards of performance. A comparison of the plan with actual performance during the planning period can be used to provide a standard of achievement. A comparison of the plan with the actual performance. جو پلان کا ہے اور ایکچوئل پرفارمنس, جو پرفارمنس آپ نے پلان آؤٹ کی ہے اور ایکچوئل پرفارمنس ڈیورنگ دا پلاننگ پیریڈ, آپ اس کو بھی آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں, اور ٹو پرووائڈ اے اسٹینڈرڈ آف اچیومنٹس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی لیٹس سے ہم کوئی پلان آؤٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پلان آؤٹ تو یہ کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل کیا ہو رہا ہے, ہم اپنی سیلز انکریز کر رہے ہیں, ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم پر ڈے 1000 یونٹ پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے, فرمز جو ہے ہمارا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پر ڈے 1000 یونٹ پروڈیوس کرے گا, یہ ہم پلان کر رہے ہیں. ہم ایکچوئل دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکچوئل کتنے پروڈیوس کر رہا ہے, اور اس کو کمپیئر کریں گے کوالٹی میں بھی, کوانٹٹی میں بھی, اور اوور ہیڈز اور فکس کاسٹ کیسے لگ رہی ہے, ہماری ویریبل کاسٹ کیسے لگ رہی ہے, تو کمپیریزن ہم کریں گے. ڈیڈ دا کمپنی ریچ دا گولز آؤٹ لائن ان دا پلان, ٹھیک ہے, کہ اف ناٹ وائی ناٹ. جو ہم نے پلان آؤٹ کیا کمپنی اس کے ساتھ اسی طرح ریچ دا گولز اور ناٹ, اگر اپنے گولز کو ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں کر رہی ہے. ڈیڈ سرٹن ایریاز پرفارم ایکسیپشنلی ویل, آپ دیکھتے ہیں کچھ ایریاز ایکسیپشنلی ویل پرفارم کر رہے ہیں. سو آنسر ٹو سچ کوشچنز ہیلپ دا فرم evaluate its own performance during a recent operating period. So answer to such questions help the firms evaluate its own performance during a recent operating period. تو اس طرح کی پلاننگ کے دوران جو یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا کوشچن آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں,
ان کو ایویلیویٹ کرنے سے آپ کی کمپنی کی پرفارمنس اسی وقت سامنے آ رہی ہوتی ہے. رائٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ انشاءاللہ فیوچر میں کام کریں گے تو آپ کے جو سینئر مینیجرز جو کام کر رہے ہوں گے وہ اپنا موسٹلی ٹائم جو ہے نا وہ پلاننگ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, دوسری کی پلاننگ ہو رہی ہے. کئی دفعہ کئی پروجیکٹس پائپ لائن میں چل رہے ہوتے ہیں. کہیں کی پلاننگ ہوگی ہوتی ہے, اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, کہیں کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. تو پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں چیز کو, وداؤٹ پلان اٹھ کے چلے جائیں. آپ پلان آؤٹ کریں گے, آپ مر ہی جا رہے ہیں اس ویکینڈ پہ, اور آپ ویکینڈ ہے آج فار ایگزامپل ٹیوزڈے ہے, آپ نے سوچا میں پلان کر رہا ہوں یہ ویکینڈ سے فیملی کو مر ہی لے کے جاؤں گا. آپ نے وینسڈے کو بھی نہیں سوچا, تھرسڈے کو بھی نہیں سوچا, فرائیڈے آ گیا, آپ نے سنڈے کو جانا, سیٹرڈے کو آپ نہیں سوچے, سیٹرڈے شام کو, ہاں صبح مر ہی جا رہے ہیں. تو آپ کو کئی چیزیں سوچنی تھی, آپ نے ساتھ لے کے جانی تھی, گھر والوں کو بتانا تھا, سب کو آن بورڈ لینا تھا, اپنی گاڑی چیک کرنی تھی, یہ چیزیں تو آپ نے پلان نہیں کیا. اگر آپ اس کو 2 days پہلے پلان آؤٹ کرتے تو آپ سنڈے مارننگ بڑے فریش, بڑے انرجیٹک ہو گئے مری جا رہے تھے. آپ کے گھر والوں نے بھی وہ چیزیں تیار کی ہوتی ہیں کہ آپ اچھی پکنک ہو جائے گی. لیکن سنڈے کو آپ جب واپس آتے ہیں آپ کا موڈ آف ہے, آپ کے گھر والوں کا موڈ آف ہے, کیوں مری گئے تھے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اس طرح نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو آپ سوچتے ہیں کیوں چیزیں خراب ہوئی ہیں. ڈے تو اسپینڈ ہو گیا, ٹائم گزر گیا, لیکن اس طرح اچھی طرح نہیں گزرا جس طرح گزرنا چاہیے تھا, بیکاز آف یور بیڈ پلاننگ, بیکاز آف یور نو پلاننگ. ٹھیک ہے, ویکنیسز. سو بزنس میں اسی طرح پلاننگ آپ کو اچھا پرفارم کرنے کا موقع دیتی ہے. تو یہ بینیفٹس آف پلاننگ ہے. بجٹ کیا ہے؟ A budget is the result of financial planning. ٹھیک ہے نا, آپ فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں, اس کا رزلٹ ہے بجٹ. Stated simple, a budget is a formal plan expressed in dollars or rupees. آپ بجٹنگ کرتے ہیں نا, بجٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے کنٹری کا بھی بجٹ ہوتا ہے جو نیشنل اسمبلی میں فائنانس منسٹر بجٹ پیش کرتے ہیں. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم فیوچر میں کیا اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. بجٹنگ, فیوچر میں ہم کیسے اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس فیوچر میں انکمز کہاں سے آئیں گی, اور فیوچر میں ہم ان کو ایکسپینس کیسے کریں گے. ڈالرز میں جو آپ کی لوکل کرنسی ہے. دا پروسیس آف فائنینشیل پلاننگ از فریکوینٹلی کالڈ بجٹنگ. دا پروسیس آف فائنینشیل پلاننگ از فریکوینٹلی کالڈ بجٹنگ. تو فائنینشیل پلاننگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم بجٹنگ کہتے ہیں. اٹ میکس یوز آف پرو فارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی طرح پرو فارما ہوتا ہے کہ آپ بجٹنگ کر رہے ہیں, فور کاسٹنگ کر رہے ہیں, کس کی فائنینشیل پلاننگ کی. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن SFP, انکم اسٹیٹمنٹ, فنڈس فلو اسٹیٹمنٹس اینڈ ادر فارمل اسٹیٹمنٹس may be incorporated in the firm's budgets. جو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہے وہاں سے بھی انفارمیشن آتی ہے, انکم اسٹیٹمنٹ سے بھی آتی ہے, فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ سے بھی آتی ہے, اور ادر فارمل اسٹیٹمنٹ سے بھی آپ کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے بجٹ پلان کے اندر. تو بجٹس اور بجٹنگ از اے ویری کامن ورڈ یو ول ڈیفینیٹلی فیس ان یور پریکٹیکل لائف. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آپ سنیں گے ہم بجٹنگ کر رہے ہیں, بجٹ بنا رہے ہیں, بجٹنگ ہو رہی ہے. بجٹنگ مین فائنینشیل پلاننگ. فائنینشیل پلاننگ از فریکوینٹلی کالڈ بجٹنگ. رائٹ. تو بجٹنگ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے اور اس کو آپ یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروفٹ پلاننگ کا ویری امپورٹنٹ پارٹ. بجٹس. سو بجٹ از the process of financial planning is called frequently budget. So budgeting is an important area. Break even and profit volume analysis. Break even. آپ نے اپنی اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا بریک ایون پوائنٹ. کیا ہوتا ہے بریک ایون پوائنٹ؟ جی کون بتائے گا؟ ساروں نے BCom کیا ہوگا یا BBA کیا ہے, ایون سمپل BSc کیا ہے. تو بریک ایون ایک ویری نارمل ورڈ آپ بزنس ورلڈ میں یوز کرتے ہیں. جی بریک ایون پوائنٹ پہ ہوں آج کل. آپ کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ جی بریک ایون پہ.
اور بریک ایون سے اوپر ہے یا نیچے؟ بریک ایون پہ جی. کیا ہوتا ہے بریک ایون آپ بتائیں. اوکے بریک ایون کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ اوکے گڈ. یا ٹھیک ہے آپ نے صحیح بتایا, جہاں پہ نو پروفٹ نو لاس, بریک ایون. اوکے گڈ. بریک ایون اینڈ پروفٹ والیوم انالیسس. A fundamental profit planning tool involves the determination of the likely profits at different level of production. یہ ایسا ٹول ہے بریک ایون, آپ کو ڈفرنٹ لیول آف پروڈکشن پہ بتاتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا جا رہی کمپنی کی. ٹو ڈیولپ دا نیسسری کیلکولیشن, دا فائنینشیل مینیجر بلڈس آن دی بیسک ٹولز آف بریک ایون انالیسس اینڈ ایکسپینڈ اٹس تھرو پروفٹ والیوم انالیسس. تو یہ بریک ایون جو ہے یہ آپ کا فائنینشیل مینیجرز جو ہے اس کو بیسک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پروفٹ والیوم انالیسس سے کمپیئر کرتے ہیں. فنڈامنٹل پروفٹ پلاننگ ٹول ہے یہ. آپ جب بھی پروفٹ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو بریک ایون جو ہے یہ فنڈامنٹل پروفٹ پلاننگ ٹولز ہے جو فائنینشیل مینیجرز یوز کرتے ہیں. Break even analysis is used to determine the level of operation at which a firm neither makes a profit or nor loss money. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بریک ایون وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کمپنی نہ تو لاس میں جا رہی ہے اور نہ ہی پروفٹ ارن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کمپنی نہ پروفٹ میں جا رہی ہے نہ لاس میں جا رہی ہے. بریک ایون. Break even analysis is used to determine the level of operations at which a firm neither makes a profit or loss money. At this level, the firm operates at a zero profit level or break-even point. Break-even level کون سا ہے؟ At this level, جو کمپنی ہے وہ زیرو پروفٹ ارن کر رہی ہے. تو نارملی جب ریسیشن ہوتا ہے, مارکیٹ میں مندی ہے, مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, موسٹلی بزنس مین یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے رپورٹس میں, اپنے انٹرویوز میں کہ یہ ہم بریک ایون پہ چل رہے ہیں. بریک ایون کا مطلب ہے ہم اپنی بس کاسٹ پوری کر کے سیلز کر رہے ہیں اور بریک ایون پہ چل رہے ہیں. یس. بریک ایون انالیسس میکس یوز آف فکس کاسٹ, ویریبل کاسٹ اینڈ ریونیوز اینڈ مے بی یوز گرافیکلی اور میتھمیٹیکلی. بریک ایون جو ہے اس میں آپ اپنی فکس کاسٹ بھی یوز کرتے ہیں جس کی کیلکولیشن میں, اس میں ویریبل کاسٹ بھی کرتے ہیں, اس میں ریونیوز کو بھی لے کے آتے ہیں. اس کو گرافیکلی بھی آپ بتا سکتے ہیں اور میتھمیٹیکلی بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کے سامنے ڈرا بھی کروں گا پکچر. اس کو گرافیکلی بھی آپ بتا سکتے ہیں اور میتھمیٹیکلی بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بریک ایون انالیسس. گرافک اپروچ ٹو بریک ایون انالیسس. گرافک اپروچ کیا ہے؟ The costs that are included in the analysis are, جو کون سی کاسٹ ہے جو بریک ایون انالیسس میں انکلوڈ ہوتی ہے؟ فکس کاسٹ remain the same at all levels of production. An example would be the rent paid on a building. بریک ایون انالیسس جب ہم کرتے ہیں اس میں فکس کاسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن فکس کاسٹ ہمیشہ سیم رہتی ہے. فکس کاسٹ کیا ہے؟ بلڈنگ, مشینری کا رینٹ. آپ نے بلڈنگ آپ کے پاس ہے, آپ نے جو پروڈکشن ہے وہ آپ کریں یا نہ کریں, کم کریں زیادہ کریں, بلڈنگ کا جو رینٹ ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے, وہ آپ کا فکس کاسٹ ہے. آپ نے بلڈنگ کے باہر گارڈز کھڑے کیے ہوئے اور وہ آپ کی فکس کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. بلڈنگ کے آپ انشورنس پے کر رہے ہیں, آپ پروڈکشن کم کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں, آپ کی سیلز کم ہو رہی زیادہ ہو رہی, دس از یور فکس کاسٹ. ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ چینج ڈائریکٹلی ود دی نمبر آف یونٹ پروڈیوسڈ. ویریبل کاسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے چینج ہوتی ہے کہ نمبر آف یونٹس کتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں, نمبر آف یونٹس کتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں. At zero units of production, the firm incurs no variable cost.
کچھ ویریبل کاسٹ ایسی ہیں کہ اگر آپ 0 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی ویریبل کاسٹ نہیں ہے. سو ویریبل کاسٹ چینج ہوتی ہے ڈائریکٹلی ود دی نمبر آف یونٹ پروڈیوس. مور یونٹ پروڈیوس ویریبل کاسٹ لیس ہوگی, رائٹ. As production rises, the variable cost rise proportionally. جیسا بھی میں نے بتایا کہ جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہوگی ویریبل کاسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنی پروپورشنلی زیادہ ہوگی. 2 aspects of variable cost are important and should be noted. 2 aspects کون سے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور should be noted. A variable cost plotted as a total sale cost. If the variable costs are plotted from 0 point on graph, they reflect only the variable cost of production. ابھی میں آپ کے سامنے جب ڈرا کروں گا گراف اس کا بریک ایون کا, اگر if the variable costs are plotted from 0 point, جو بالکل 0 سے اگر ویریبل کاسٹ کا گراف پلاٹ کیا ہے وہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے جب آپ گراف ڈرا کرتے ہیں بالکل 0 سے اگر ڈرا ہوا ہے it reflect only the variable cost of production. اس کا مطلب ہے کہ وہ ویریبل کاسٹ جو ہے وہ پروڈکشن کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. So 2 aspects of variable cost are important and should be noted. One is a variable cost plotted as a total cost. If the variable costs are plotted from 0 point on the graph, they reflect only the variable cost of production. B, variable cost as constant cost. It is traditional to plot unit variable cost using a straight line. This implies that unit variable costs are constant cost, that is, they are the same at all levels of production. ایک ہے کہ اگر وہ اسٹریٹ لائن ہے ویریبل کاسٹ کی, ٹھیک ہے, اسٹریٹ لائن, پھر وہ کون سی کاسٹ ہے ویریبل کاسٹ کو کانسٹنٹ کاسٹ, وہ کیا شو کر رہی ہے کہ کاسٹ اور کانسٹنٹ, دیٹ از دے آر دی سیم ایٹ آل لیول آف پروڈکشن. لیول آف پروڈکشن جو مرضی ہے اس میں وہ ویریبل کاسٹ سیم ہے. سو ان ادر ورڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یو کین سے سم ویریبل کاسٹ اور فکس کاسٹ, ٹھیک ہے, کہ لیول آف پروڈکشن جو بھی ہے وہ ویریبل کاسٹ اتنی ہی رہے گی, رائٹ, ویریبل کاسٹ اتنی ہی رہے گی. اور جب 0 سے پلاٹ ہو وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے اس کو ڈرا کرتا ہوں ڈائیگرام کو, آپ دیکھیں گے اوپر میں لکھ لیتا ہوں بریک ایون انالیسس. بریک ایون انالیسس کس طرح یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے, رائٹ. لیٹس سی, یہ آ گیا, یہ روپیز ہیں, یہ آپ کے روپیز آ گئے, $4,00,000, $400,000, $4,00,000, یہ آپ کے آ گئے. یہ سوری 4 lakhs and not 40, 3 lakhs, this is your 2 lakhs, یہ آپ کے یونٹس ہیں, یونٹس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ آپ کے یونٹس, اور یہ آپ کے روپیز. سو
یہ آپ کا ایک آگے لائن فرام ہیئر یہ آپ کا ریونیو ہے. کیا ہے؟ ریونیوز. ٹھیک. اور یہ آپ کی آ جائے گا دس از یور فرام ہیئر دس از یور ویریبل کاسٹ. کون سی کاسٹ ہے آپ کی؟ یہ ویریبل کاسٹ آپ کی آگے. ویریبل کاسٹ وہ ریونیو تھا، یہ ویریبل کاسٹ تھی. ٹھیک. اینڈ now I'm going to draw your total cost. یہ آپ کی یہاں سے آگے یونٹ 10,000 کے ساتھ سے آپ کی یہ لائن ڈرا ہوئی یہاں سے. دس از یور ٹوٹل کاسٹ. رائٹ. یہ ریونیو ہے، یہ ٹوٹل کاسٹ ہے. اب آپ کے اسی کے ساتھ سے ہم ڈرا کرتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ کلرز میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ آپ کی آ جائے گی. کون سی کاسٹ ہے یہ؟ فکسڈ کاسٹ. گڈ. یہ آپ کی آ گئی فکسڈ کاسٹ. رائٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ 20,000 یونٹس ہیں آپ کے. ٹھیک. ہم دوبارہ ریڈ یوز کر لیتے ہیں. 20,000 یونٹس آپ کے ہیں. رائٹ. اور یہ آپ کی کہاں پہ ٹوٹل کاسٹ کو ٹچ کرتے ہیں؟ یہاں پہ. رائٹ. اور آپ کے 10,000 یونٹس جو ہیں وہ آپ کے فار ایگزامپل یہاں پہ ٹچ کرتے ہیں. رائٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بریک ایون کہاں پر ہے؟ بریک ایون پوائنٹ آپ کا کہاں پر ہے؟ ویئر از یور بریک ایون پوائنٹ؟ بریک ایون پوائنٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا نو پروفٹ نو لاس. رائٹ. آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے، آپ کی جو ریونیوز ہیں، یہ ریونیوز اور یہ ٹوٹل کاسٹ دس پوائنٹ ہیئر، یہ ریونیو اور یہ یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے آپ کی یہ جو فکس کاسٹ ہے یہاں پہ یہ ایریا جو ہے دس از یور دس ون. یہ کون سا ایریا آپ کا؟ دس از یور بریک ایون پوائنٹ. یعنی کہ 10,000 یونٹ پہ آپ کو نو لاس نو پروفٹ ہے. یہاں سے نیچے جو ہے آپ کو یہ جو اوپر ہے جتنا بھی ہے یہ پورشن دس پورشن یہ ریونیو آپ دیکھ رہے ہیں جو ریونیو اوپر ہو رہا ہے کاسٹ دور ہوتی جا رہی ہے. دس پورشن دس از آل یور پروفٹ. یہ آپ کا پروفٹ ہے. اور اس بریک ایون سے
ڈاؤن سائز دس از یور لاس. یہ ایریا جو ہے یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ دس از یور آل دس از یور لاس. یہ لاس کا ایریا ہے. یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ آپ کا لاس ہے. یس. سو ڈیورنگ اس ڈائیگرام میں کیا شو کیا آپ نے کہ آپ کی جو جہاں پہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ ٹھیک ہے آپ کی ٹوٹل کاسٹ آپ کے ریونیو سے ٹچ ہوتی ہے وہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے. اور اس ایگزامپل میں 10,000 یونٹس پروڈیوس کرنا آپ کا بریک ایون ہے. اگر آپ 10,000 یونٹ سے کم پروڈکشن کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں یہ آپ کا لاس کا ایریا ہے. یہ آپ لاس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے لاس یہ جو سیکٹر ہے لاس کا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ 10,000 سے زیادہ یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ پروفٹ میں آ جاتے ہیں. رائٹ. اور یہ جو آپ کی کاسٹ ہے فکس کاسٹ بھی جیسے یہاں سے جا رہی ہے تو آپ یہ ہوا کہ آپ کا جو بریک ایون پوائنٹ ہے بریک ایون پوائنٹ وہ اکارڈنگ ٹو دس از اکول ٹو یونٹس پوائنٹ آف ویو سے کتنا ہے وہ یونٹس پوائنٹ آف ویو سے 10,000 یونٹ. رائٹ. اور روپیز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آلموسٹ 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر بنتا ہے. تو کمپنیز 10,000 یونٹ پروڈیوس کرے گی آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے. 10,000 سے کم یونٹ پروڈیوس کرے گی کمپنی کا لاس ہے. 10,000 سے زیادہ یونٹ جتنے بھی ایک یونٹ بھی زیادہ ہوگا کمپنی پروفٹ میں جانا شروع ہو جائے گی. تو یہ بریک ایون انالیسز آپ نے دیکھا اس میں ریونیو کی یہ لائن ہے اور یہ ہماری ٹوٹل کاسٹ کی ہے اور یہ ہماری ویریبل یہاں پر ہیں. فکس کاسٹ بالکل آپ کی فکس کاسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے. تو یہ دیکھیں اگر ریونیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ یہاں پہ آ کے لگتا ہے آلموسٹ یہاں پہ یہ تو آپ کا ریونیو آئی تھنک یہاں پہ جس طرح فگر نظر آ رہی ہے یہ 175 تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے درمیان یہاں سے اپ اور تھوڑا سا وہاں سے ڈاؤن تو یہ ریونیو یہاں پہ آپ کو ہوگا جس میں آپ نو لاس اور نو پروفٹ کی پوزیشن پہ ہیں. لیکن جو آپ لیٹ سی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ریونیو 2 لاکھ ہے یہ ریونیو آپ کا ہے دس مین یو آر ان پروفٹ. 3 لاکھ یو آر ان پروفٹ ہیئر یو آر ان پروفٹ. تو یہ آپ کا بریک ایون ہے ریونیو پوائنٹ آف ویو سے. ریونیو پوائنٹ آف ویو سے یہ اباؤٹ 175 دس از یور بریک ایون. یونٹ پوائنٹ آف ویو سے 10,000 از یور بریک ایون پوائنٹ. آپ کا بریک ایون 10,000 پوائنٹ سے بریک ایون پوائنٹ ہے. سو دس از امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی اور ایگزامپل بھی خود لے کے یہ چیز ڈرا کر سکتے ہیں. پروفٹ لائن ٹوٹل کاسٹ ویریبل اینڈ فکسڈ دیکھیں کہاں پہ آپ کا بریک ایون آتا ہے. فیوچر ارننگز پر شیئر. فیوچر ارننگ پر شیئر کیا ہے؟ یہ سب پروفٹ پلاننگ کا ہم بات کر رہے ہیں اسی کا حصہ ہے. فیوچر ارننگز پر شیئر. فیوچر کی ارننگز پر شیئر کیا ہو سکتی ہیں؟ ان فائنینشیل پلاننگ it is important that the firm consider the effect of different course of action on the value of stock. If the market takes action that cause a decline in the market price of the common stock, management may criticize by angry shareholders. ٹھیک ہے. پروفٹ پلاننگ کا یہ حصہ ہے کہ مینجمنٹ اپنے اسٹاک کی ویلیویشن کے اوپر نظر رکھیں اپنے شیئر پرائس کے اوپر نظر رکھیں. اگر شیئر پرائس ڈکلائن ہو گئی ہے if a firm takes action that cause a decline in the market price فرم مینجمنٹ نے کوئی ایسا ایکشن کیا ہے جس کی وجہ سے شیئر پرائس ڈکلائن ہو گئی ہے تو اس مینجمنٹ کو شیئر ہولڈر کی طرف سے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جائے گا, پریشر ہوگا. اگر مینجمنٹ کے کسی ایکشن سے شیئر پرائس ڈراپ ہو گئی ہے, مینجمنٹ کا ایکشن نہ بھی ہو ویسے بھی اگر شیئر پرائس ڈراپ ہو جائے, ڈکلائن آ جائے, شیئر پرائس نیچے آ جائے تو شیئر ہولڈرز اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو
آؤٹ کر دیتے ہیں, لائک نہیں کرتے اس بات کو کہ شیئر پرائز کیوں نیچے آ رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کمپنی کیسے چلا رہے ہیں. سو اس لیے اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ, ویری وائٹل کہ مینجمنٹ جو ہے وہ شیئر پرائز کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھتی ہے. In financial planning, it is important that the firm consider the effect of different course of action on the value of shares. تو کوئی ایسا ڈفرنٹ ایکشن سے ویلیو آف شیئرس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. مارکیٹ میں بھی کوئی انٹرنل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے. اگر مارکیٹ شیئر پرائز ڈاؤن ہو رہی ہے تو مینجمنٹ کی طرف سے کرٹیسائزیشن اسٹارٹ ہو جائے گا. A valuable tool of analyzing future market price of the stock is the calculation of future earnings per share. اس میں مین ٹول کیا ہے, آپ ارننگس پر شیئر, فیوچرز ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ کرتے رہیں, فیوچرز ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کرتے رہیں, اور اس پہ آپ اسی پہ فوکس کریں, اس پہ نظر آپ کی ہونی چاہیے. اچھی مینجمنٹ یہ چاہے گی کہ فیوچر ارننگ پر شیئر اسٹیبل رہیں یا ایٹ لیسٹ اوپر جائیں, اسی لائن میں رہیں یا اوپر جائیں, ڈراپ نہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, فیوچرز ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کرنی ہوں گے. Why future earnings per shares are critical? Why they are critical? Why they are vital? Why they are important? Futures earning per share. آپ لیٹ سی انویسٹر ہیں, آپ کون ہیں, انویسٹرز ہیں. آپ کو پتہ چلا کہ شیئر پرائز ڈراپ ہو رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو نہیں کریں گے. اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے آپ پل آؤٹ کریں گے, اپنے شیئر سیل کر دیں گے. In profit planning, two measures of corporate profits are especially important: return on investment and earnings per share, ROI and EPS. Both I think we discussed in detail in previous. Yes, تو آپ دیکھیں یہ لیکچر 19 میں ہم نے ڈسکس کیا, 18 میں ڈسکس کیا ہے. تو ان جب پروفٹ پلاننگ کی بھی بات ہو رہی ہے, جب شیئرز نہیں بائی ہو رہے ہوں گے, جب شیئرز کمپنی سیل آف کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پروفٹ کو ہٹ کرتی ہے چیزیں. تو وائی فیوچر ارننگز پر شیئر کریٹیکل. ان پروفٹ پلاننگ ٹو میجرز آف کارپوریٹ پروفٹس آر اسپیشلی امپورٹنٹ: ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ ارننگز پر شیئر. اوکے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے؟ دس از این آپریٹنگ انڈیکیٹر آف پروفٹس and a key measure of the success of the firm management. If the ratio is high, agar ROI high hai, the firm is generating sufficient sales on its assets base and is making sufficient profit margin on its sales. اگر آپ کی ROI ریشو ہائی ہے, یہ کیا شو کریے کہ آپ سفیشینٹ سیلز جنریٹ کر رہے ہیں اپنے ایسٹ سے, اینڈ making sufficient profits from the sales. So ROI آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ آپ ایسٹ سے سیل زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے سیل سے پروفٹ زیادہ لے رہے ہیں. پروفٹ, اس لیے پروفٹ پلاننگ کے لیے ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریشو از ویری امپورٹنٹ. Second is the use of ROI allows the financial managers to make comparison of the different firms or of the same firm in different periods. The use of ROI allows the financial managers to make comparison of the different firms or the same firm in different time periods. ROI آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے, لیٹس سی آپ اپنی کمپنی کے لاسٹ ایئر سے دس ایئر کو کمپیئر کر رہے ہیں, پریویس ایئرس سے آپ کمپیریزنس کر رہے ہیں, تو یہ ROI آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور اگر آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ یو فون ہے, آپ ٹیلی نور کے ساتھ کر رہے ہیں, سیم انڈسٹریز سملر بزنس, تو آپ ROI آپ کو ہیلپ کرتا ہے کمپیریزن میں بھی. سو فیوچر ارننگز پر شیئر کے لیے ROI انویسٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کیلکولیشن آف انڈرسٹینڈنگ آن ROI انویسٹمنٹ, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریشیو از امپورٹنٹ. ارننگز پر شیئر, سیکنڈ کیا تھا, ارننگ پر شیئر. دس از مارکیٹ انڈیکیٹر آف پروفٹ. یہ دونوں ریشو ROI اور ارننگ پر شیئر پروفٹ کے لیے, پروفٹ پلاننگ کے اندر یہ یوز ہوتی ہیں. دس از اے مارکیٹ انڈیکیٹر آف پروفٹس اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پروفٹ میجر آف شیئر ہولڈر اینڈ ادر انڈیویجل آؤٹ سائڈ دا فرم. آپ ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز اور پوٹینشیل شیئر ہولڈرز ارننگز پر شیئر دیکھیں گے, تب if the earnings continues to increase on a per share basis,
the firm is judged to be increasingly successful. If the earnings continue to increase on a per share basis, the firm is judged to be increasingly successful. On the other hand, a drop in earnings per share is viewed as a symptom of problems. So اگر ارننگز میں کمی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ارننگز ڈراپ ہو رہی ہیں, یہ ایک انڈیکیشن ہے پرابلم کی. اف دی ارننگ از گوئنگ اپ, ارننگ پر شیئر از گوئنگ اپ, یہ سکسیزفل کی نشانی ہے, کمپنیز آپریٹنگ ویری سکسیزفلی. تو جب پروفٹ پلاننگ ہم کر رہے ہیں تو آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ROI اور EPS جو ہے اس کو بہت ویٹیج دینی ہے. یہ پروفٹ پلاننگ کے اندر یہ دونوں ریشوز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. رائٹ, both ratios are important. Other factors related to future EPS. فیوچر EPS میں اور کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ فیوچر آپ کمپنی کی فیوچر EPS جنریٹ کر رہے ہیں, فیوچر EPS کے بارے میں آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, کون سے ادر فیکٹرز ہیں جو آپ سوچیں گے. The 4 main other factors. One is risk from high level of debt. Second is growth. Third is difficulties in implementing proposals and risk for uncertain ventures or unstable returns. So at the end, جو four areas ہیں other factors EPS کے, وہ میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ کون سے اور فیکٹرز ہیں جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں ڈیورنگ دا کیلکولیشن آف EPS. رسک فرام ہائی لیول آف ڈیٹ, آپ ڈیٹ لے رہے ہیں, ہائی لیول آف ڈیٹ, تو کیا رسک ہے؟ جب ڈیٹ آپ کا انکریز ہو گیا آپ مور فائنینسنگ نہیں کر سکتے. اگر مور فائنینسنگ کریں گے ہائی انٹرسٹ پہ کریں گے. اینڈ گروتھ آپ کی کمپنیز کو فردر گروتھ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ڈیفیکلٹیز ان امپلیمنٹنگ پروپوزلس, جو بھی آپ کے فیوچر پروپوزلس ہیں, آپ کمپنی ایکوائر کرنے جا رہے ہیں, کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو ان کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہو جائے گی. اینڈ لاسٹ از رسک فرام انسرٹن وینچرز اور انسٹیبل ریٹرنس. سو آپ کے جو بھی آپ کے پروجیکٹس پائپ لائن میں, وہاں سے آپ کو انسرٹنٹی فیس کریں گے, ریٹرنز اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح آپ نے ایکسپیکٹ کیے ہوں گے. تو یہ وہ 4 فیکٹرز ہیں جو آپ فیوچر EPS, ادر فیکٹرز ریلیٹڈ ٹو فیوچر EPS آپ ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے. تو پروفٹ پلاننگ میں 2 ریشوز امپورٹنٹ تھی. ون از آئی ایکسپلین اگین ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اینڈ سیکنڈ از EPS, ارننگز پر شیئر. And other factors, risk from high level of debt, growth, difficulty in implementing proposals, risk from uncertain or unstable returns. So this is all about today's lecture 20. So again at the end, my advice is to go for first self-study and then group discussions. Group discussion is very vital, very important for this subject. آپس میں ڈسکس کریں, نالج شیئر کریں. نالج شیئر کرنے سے آپ کو نالج انہانس ہوگا اور یہ آپ کو بہت یوزفل ہے آپ کے لیے. سو نیکسٹ کلاس میں 20 لیکچر آپ سے دوبارہ ریوائز کراؤں گا, آپ سے سنوں گا. آئی ہوپ کہ آپ یہ سب اس کو پروفٹ پلاننگ کے اوپر ہم زیادہ بات کریں گے. اور پروفٹ پلاننگ از اے ویری امپورٹنٹ اور وائٹل ٹول فار دی مینجمنٹ آف اینی آرگنائزیشن. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.